بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا اور یہودیوں کے علماء میں سے ایک بڑے عالم آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دھکا دے دیا، قریب تھا کہ وہ یہودی عالم گر جاتا، اور میں نے کہا تو نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ تو یہودی کہتے ہیں میں نے اس نام سے پکارا جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں واقعتاً میرے گھر والوں نے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ تو یہودی عالم کہنے لگا میرے آپ سے چند سوال ہیں، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں ان کا جواب دے دوں، وہ بیان کر دوں تو آپ کو کچھ نفع ہوگا؟ تو یہودی عالم کہنے لگا کہ میں توجہ سے بات سنوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، تبدیلی آ جائے گی، تو اس وقت عوام انسان کہاں کھڑے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اندھیرے میں ہوں گے اور پل صراط پر ہوں گے۔ دوسرا سوال یہودی نے یہ کیا کہ سب سے پہلے جنت میں داخلہ کن لوگوں کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء المہاجرین، غریب لوگ جو ہجرت کر گئے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی انہوں نے گھر بار وطن برادری اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا، ان کو سب سے پہلے اجازت ملے گی۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ جنت کے اندر سب سے پہلے میزبانی کس چیز سے کی جائے گی جنتیوں کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے، ٹکڑے ہوں گے، ان سے میزبانی کی جائے گی۔ پھر یہودی عالم نے کہا کہ ان کی غذا کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے بیل کو ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف کے اندر چرتا تھا، جنت کے اطراف میں کھاتا پیتا تھا۔ پھر یہودی عالم کہتا ہے کہ جنتی پئیں گے کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل کے پانی سے پئیں گے۔ پھر یہودی عالم کہتا ہے کہ اب میں آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا سوائے 2-3 لوگوں کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھئے اگر تجھے کچھ فائدہ ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں توجہ سے بات سنوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچہ کب پیدا ہوتا ہے، بچی کب پیدا ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرد کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بچی پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے اس میں عورت کا کیا قصور ہے، بچی کے پیدا ہونے کا کیا قصور ہے کہ جب بچی پیدا ہو جائے تو ہم اپنی بیوی سے اور بچیوں کی آنے کی وجہ سے منہ کالے کر لیتے ہیں، چہرے سیاہ کر لیتے ہیں، یہ تو سارے کام اللہ کی اجازت سے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہودی عالم کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، واقعتاً آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے سوا یہ باتیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب یہودی عالم چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان باتوں کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان باتوں کا علم دیا اور میں نے جواب دیا۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔